جب بھی سیر و تفریح، لگژری لائف سٹائل اور ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو سب سے پہلے دبئی کا خیال ذہن میں آتا ہوگا۔ جی ہاں، دبئی کا۔ سوال یہ ہے کہ دبئی کو کس نے دریافت کیا اور اس کو اتنا ماڈرن کیسے بنایا کہ دنیا کا ہر انسان دبئی جانے کا خواہش مند ہے۔ ایک بار پھر سے ویلکم ٹو ایج آف تھاٹس۔ تیل کی دریافت کے ساتھ ہی مرحوم شیخ راشد بن سعید المکتوم نے دبئی کی ترقی کا آغاز کیا۔ اس نے شہر کو دبئی کریک کے قریب بستیوں کے ایک چھوٹے سے جھرمٹ سے ایک جدید بندرگاہ، شہر اور تجارتی مرکز میں تبدیل کرنا شروع کیا۔ شیخ راشد بن سعید المکتوم 1910 میں پیدا ہوئے۔ خلیج فارس کے صحرائی علاقے میں انہوں نے وفات پائی 7 اکتوبر 1990 کو۔ دبئی UAE کی ریاست ہے جسے ہم یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھی کہتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری زبان عربی ہے۔ اسکولوں میں جدید معیاری عربی پڑھائی جاتی ہے اور زیادہ تر مقامی اماراتی خلیجی عربی کی بولی بولتے ہیں، جو عام طور پر ارد گرد کے ممالک میں بولی جانے والی بولی سے ملتی جلتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دبئی دوسرے ممالک سے مختلف کیوں ہے؟ متحدہ عرب امارات دنیا کے تقریباً کسی دوسرے ملک کے برعکس ہے، کیونکہ اس کے غیر ملکیوں اور تارکین وطن کی ناقابل یقین حد تک زیادہ تعداد ہے۔ دبئی دنیا کے متنوع اور بین الاقوامی شہروں میں سے ایک ہے، جو اسے دیکھنے یا رہنے کے لیے واقع ایک منفرد جگہ بناتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا قومی پرچم 5 عرب رنگوں پر مشتمل ہے: سرخ، سبز، سفید اور سیاہ۔ دبئی کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق 2021 میں دبئی کی آبادی 3.43 ملین ہے۔ دبئی متحدہ عرب امارات کا خوبصورت شہر دنیا کے امیر ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ دنیا بھر کے رئیسوں میں بھی کافی مقبول ہے۔ دبئی اس سیارے پر موجود ہر مہنگی شے اور بڑے برانڈ کا گھر ہے۔ یہ خوبصورت شہر سیاحتی مقامات، اچھی طرح سے برقرار رکھنے والے انفراسٹرکچر، پام جمیرہ کو خلا سے دیکھا جا سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا انسان ساختہ جزیرہ پام جمیرہ شاندار اور لگژری ولاز، سفید ریت کے قدیم نجی حصوں اور لگژری ہوٹلوں کا گھر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے بنانے میں ریت کے 10.5 ملین ڈمپ ٹرک لگے۔ دنیا کے بلند ترین 4 اور 5 اسٹار ہوٹل دونوں دبئی میں موجود ہیں۔ دنیا کا سب سے اونچا 4 اسٹار ہوٹل، جس کی بلندی 356 میٹر ہے، جبکہ JW میریٹ مارکوئس 355 میٹر پر دنیا کا سب سے اونچا 5 اسٹار ہوٹل ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف تیل ہے جو ملک کی فلکیاتی دولت میں اضافہ کرتا ہے، تو دوبارہ سوچیں۔ اس شہر میں تقریباً 50 سال پہلے تیل دریافت ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دبئی کی کل کمائی کا صرف 1% حصہ ہے۔ دبئی میں آمدنی کا بنیادی ذریعہ موتیوں کی صنعت تھی۔ اس صنعت نے 1770 سے لے کر 1930 تک کی دہائی تک عروج دیکھا اور ملک کو اتنی دولت دی، خیال کیا جاتا تھا کہ خلیج فارس کے ماہی گیروں کے دیہات کے مکین موتیوں کی تلاش میں سمندر میں غوطہ لگاتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ دبئی اور کہاں سے کمائی کرتا ہے؟ جی ہاں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں، دبئی کی بحری سرگرمیاں ایک اور شعبہ ہے جہاں سے اسے بہت زیادہ آمدنی ہوتی ہے۔ پہلے ماہی گیری کا ایک معمولی شہر کہا جاتا تھا، آج یہ شہر ایک بہت بڑا تجارتی بندرگاہ بن چکا ہے۔ یہ سمندری صنعت کے لیے مثالی مقام رکھتا ہے، جو پوری دنیا کے تاجروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ تمام شعبے دبئی کو بہت زیادہ دولت دلاتے ہیں۔ نتیجتاً مقامی اور باہر والے دونوں ہی زندگی کے بہترین معیار سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ دبئی امیر ہے، لیکن یہ متحدہ عرب امارات کی سب سے امیر ریاست نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ دبئی کی سب سے امیر ریاست نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات کی سب سے امیر ریاست اس ملک کا دارالحکومت ابو ظبی ہے، جو اپنے تیل کی ذخائر کی وجہ سے
مالا مال ہے۔ دبئی میں کروڑ پتی لوگ کتنے ہیں؟ تازہ ترین سروے کے مطابق دبئی میں 26,000 سے زائد کروڑ پتی افراد مقیم ہیں۔ اس سے مزید پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہر 100 میں سے ایک شخص امیر ہے اور پرتعیش زندگی گزارتا ہے۔ دبئی میں ارب پتی لوگوں کی تعداد۔ دبئی میں مشرقی وسطی میں واقع تمام شہروں میں ارب پتی افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ 30 سے زائد ارب پتی دبئی کو اپنا گھر کہتے ہیں۔ دبئی نے سیاحت، نقل و حمل اور صنعت کو فروغ دینے کے لیے بنائے گئے ترقیاتی اور تعمیراتی منصوبوں کی ایک وسیع رینج پر توجہ مرکوز کی ہوئی ہے۔